بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے پروگرام کویسچن اینڈ آنسر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فاروق امن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے فارمیٹ کا آپ لوگوں کو علم ہے، جتنے ہمارے ناظرین ریگولر دیکھنے والے تکبیر ٹی وی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں آپ سوالات پوچھتے ہیں اور قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مفتی اسلام محترم المقام جناب مفتی محمد قاسم ضیاء القادری صاحب آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لانے کا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین محترم، ماشاءاللہ آپ کی طرف سے سوالات اگر آپ پوچھنا چاہیں، لائیو کال کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ دونوں نمبر آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کسی نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 01212851845 اس پہ کال کریں، اور یا پھر ٹیکس کرنا چاہیں تو 07980706013 اس پہ ٹیکس کر کے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ سوالات میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نکاح مسیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سم ٹائم علمی حلقے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، پبلک کو شاید اس بارے میں علم نہیں ہے۔ نکاح مسیار یہ ایک ٹرم ہے جو بنائی گئی، لیکن اس ٹرم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نکاح ہے کہ جس میں نان و نفقہ اور ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف فرام وومن اس کی شرط کے بغیر، اور اسے ایک وقت خاص تک کیا جاتا ہے۔ مطلب اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے نکاح ہوگا، اس کے بعد طلاق دے دی جائے گی۔ طلاق کی شرط اس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں نان و نفقہ دینے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ نان و نفقہ مرد کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں پہ زیادہ تر نکاح ہوتا ہے؟ یونیورسٹیز میں، UK یورپ میں رہنے والے لڑکے لڑکیاں ایک خاص وقت کے لیے یہ نکاح کر لیتی ہیں، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام میں مبتلا نہ ہوں اور ہم یہ نکاح پڑھ لیں۔ بس رسپانسبلٹی کوئی بھی کسی کی نہیں لے رہا ہوتا۔ لڑکی اپنے ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اور لڑکا اپنے ہاں رہ رہا ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب وہ ان کی ڈگری ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ طلاق کی کیونکہ شرط آلریڈی ہوتی ہے بیچ میں، تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں مقاصد نکاح کے خلاف ہے یہ والا نکاح۔ کیونکہ مقصد نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کا لباس فرمایا۔ کیا کہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ ان کے لیے لباس ہیں اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اور ایک جگہ پر جب نکاح کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا محصنات غیر مصافحات، نکاح کرنا ہے پاک دامن رہنے کے لیے، پاک دامن چاہنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح اور مردوں کو فرمایا محسنین غیر مصافحین، کہ محسنین یعنی وہ پاک دامن رہنے کے لیے مرد نکاح کریں گے، نہ کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے۔ تو اس نکاح کے اندر فقط جو مقصد ہوتا ہے وہ شہوت رانی ہے، یعنی شہوت کو پورا کرنا مقصد ہے۔ تو یہ مقاصد نکاح کے خلاف ہے، اور علماء نے اس کو جو اس کی شرائط کی وجہ سے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ یہ نکاح بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح نکاح کی اور بھی باطل اقسام ہیں، نکاح موقت ہے، نکاح متع ہے، وہ بھی ملتی جلتی ہیں۔ نکاح موقت میں یہ ہوتا ہے کہ وقت خاص کے لیے نکاح کرنا، اس میں سارا کچھ شرائط طے ہوتی ہیں، نان و نفقہ بھی دیا جائے گا سب کچھ، لیکن وہ بھی وقت خاص پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ تو وہ نکاح بھی کیونکہ صرف ٹائم مقرر ہے، متعین ہے، اس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہے، مقاصد نکاح کے خلاف ہے۔ اسی طرح متع کے اندر تو نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ جو شرائط نکاح وہ بھی نہیں ہوتی، اس میں ایجاب و قبول بھی اتمتع سے کیا جاتا ہے کہ میں متع کرتا ہوں۔ تو نکاح متع بھی یہ حرام ہے اہل سنہ کے نزدیک، اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ پہلے یہ جائز تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کو حرام فرما دیا ایک جنگ فتح خیبر جب ہوئی اس کے بعد کہ آج سے اس کے بعد یہ حرام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایات اس کی مروی ہیں, اتھینٹک روایات اگر ہم سیاستہ اٹھائیں, اس کے علاوہ پورے باب ہیں. لہٰذا اگریمنٹ ہے چاروں ائمہ کا کہ نکاح مطابق حرام ہے. تو یہ تینوں نکاح باطل ہیں اور ناجائز ہیں, ان کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اصلی نکاح جس کے مقاصد جو شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی رسپانسبلٹی لی جائے, اس کا نان نفقہ دیا جائے, اس کو تحفظ دیا جائے, اس کو اپنا پارٹ سمجھا جائے, نہ کہ شہوت مقصد ہو بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ اولاد پیدا ہو اور اولاد بھی دونوں کے زیر سایہ پرورش پائے. لیکن اس طرح دیگر نکاحوں میں یہ مقصد تو ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ والے نکاح ناجائز ہیں اور اصل نکاح وہی ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں جی. السلام علیکم جی. جی میرے بھائی کون, کہاں سے؟ جی میں ظہیر بداوی بول رہا ہوں لندن سے. ظہیر صاحب جی سوال پوچھئے. ابھی تک بات کر رہے ہیں مولوی مفتی صاحب. جی میں آپ کو لائیو بات کر رہا ہوں ٹی وی سے. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ میری بات سنیں ادھر فون پہ. جی اچھا السلام علیکم. مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. جی پوچھیں سوال. ایک تو یہ کہ لڑکوں کی شادی کے لیے کیا پڑھا جائے, کیا کوئی وظیفہ بتائے, اور دوسرا یہ کہ صحت کے لیے, اور ایک اور چھوٹا سوال یہ کہ وضو میں ایک رکن چھوٹ جاتا ہے وضو کرنے میں, جیسے کہ ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا یا بجائے 3 کے 2 دفعہ کیا, یا کانوں کا بسا نہیں کر کیا, یہ خیال آیا بعد وضو ختم ہونے کے بعد, تو کیا یہی کرنا ہوگا یا پورا وضو پھر سے کرنا ہوگا؟ ٹھیک. وضو میں اگر کوئی واجب یا بھول گیا کرنا یا سنت, ناک میں پانی بجائے 3 کے 2 دفعہ ڈالا ہے, ٹھیک ہے, بالوں کا مسا نہیں کیا بھول گیا, وضو کے بعد خیال آیا, پورا وضو کے پیر دھونے کے بعد خیال آیا کہ ایک چیز رہ گئی ہے, تو کیا وضو دوبارہ شروع سے کریں یا خالی ایک رکن رہ گیا اسی کو پورا کریں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب میرے 3-4 چھوٹے سوال ہیں, لیکن وہ سوال ایسے ہوں گے کہ ایک سوال میں چند طریقے سے بھی پوچھا جائے گا. جی پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں کوئی گاؤں ہے قریب علاقہ ہے, تو وہاں سے اپیل آئی ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے جو حالات جا رہا ہے, وہ امام صاحب جس کو بھی وہ تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ افورڈ نہیں کر پائے, تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہماری مدد کرے تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دیں. امام صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں یا نہیں, یہی سوال ہے. جی ساتھ اور بھی جس کو وہ تنخواہ دیتے ہوں گے, پتہ نہیں مجھے اس کا اسے نکال. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے امام کے لیے رہائش کی جگہ کا انتظام چاہیے, تو کیا وہ ہو سکتا ہے, اور ساتھ وہ کوئی چھوٹا سا جیسے درس ہوتا ہے چند بچوں کے لیے وہ انتظام ہو جائے گا بچیوں کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. جی تو دوسرا سوال ہے کہ میں ایک محفل میں یہ 1.5 سال سے پہلے جب لاک ڈاؤن ہوئی تھی اس سے پہلے میں ایک محفل میں گئی تھی, تو وہ چارٹی کی طریقے جیسے چارٹی اکٹھی کرتے ہیں وہ ایسے وہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے جیسے ہم کفن بولتے ہیں جس کپڑے کو, وہ ایک سے پیسے اکٹھے لے رہے تھے. تو لیکن میں نے بولا تھا کہ میں پورے تھان کا پورا رول کا یعنی کہ میں اس کا فدیہ دوں گی, میں یعنی کہ کپڑا لے کر پورا تھان دوں گی اپنے چند محروم جو والدین کے لیے سالیہ ثواب کے لیے. وہ لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ لاک ڈاؤن ہو گیا, وہ ہو نہ پایا ہم سے. تو کیا ان پیسوں میں سے ہی کپڑا ہی دینا ضروری ہے, جا کے میں وہی پیسے اگر یہ پمپ لگوا دوں اب تو پانی کا, تو وہ میری شرط پوری ہو جائے گی میری جو میں نے نیت کی تھی. جی ٹھیک ہو گا. اس کے بعد پچھلے پروگراموں میں علامہ صاحب نے کلمہ طیب کا ذکر کیا تھا 70,000 کا. تو کیا ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ 1.25 لاکھ گنتے ہیں, کیا 1.25 لاکھ کا بھی ذکر آتا ہے جا کے صرف 70,000 کا ہی ذکر آتا ہے؟ جی ٹھیک. آگے ہم جب سورت ملک الحمدللہ اس کا بہت ذکر فائدہ ہے قبر کے عذاب میں
بتایا گیا ہے اور رات کو پڑھنے کا، اگر ہم قبرستان میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہاں اگر پڑھیں تو اتنا ہی فائدہ ہوگا جی جتنا ٹھیک آپ خود پڑھتے ہیں گھر میں؟ جی اور جی اس کے بعد ہم جب میت کو غسل دینے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی سورۃ یاسین پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، تو وہاں کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی سورۃ ملک پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر سورۃ ملک کوئی پڑھے تو کیا وہ اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے کہ دوسرے کچھ لوگ آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو ایسا پڑھنا صحیح ہوگا میرے لیے؟ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے سوالات ہیں سارے، ماشاءاللہ مفتی صاحب اس پہ وضاحت فرمائیں گے۔ جی اور کالر ہیں؟ جی قبلہ مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ دو ہمارے جو کالر ظہیر صاحب، سب سے پہلے ان کے سوالات کے جواب آپ عطا فرما دیں۔ انہوں نے ایک تو وظیفہ مانگا ہے وہ بچوں کی شادی کے لیے، وہ آپ عطا فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، بچوں کی شادی کے لیے یا جس طرح بھی یعنی کسی اور شخص جو ناظرین میں سے سن رہا ہے اگر وہ اپنی شادی کے لیے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص جو ہے وہ 40 دن تک 100 بار پڑھنی ہے، 40 ڈیز تک 100 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی مدت پوری نہ ہو پائے گی کہ اس سے پہلے ہی اچھے رشتے کی امید لگ جائے گی۔ تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور ناظرین جو اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر کوئی آزاد ہونا بھول گیا یا اس میں اس کو بعد میں یاد آیا وضو کرنے کے بعد، تو پھر اس کو دوبارہ وہ اسی وضو کو دھوئے گا جو بھولا ہے یا سارا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی وضو کے حوالے سے یہی مسئلہ ہے کہ وضو میں کیونکہ نہ ترتیب شرط ہے نہ پے در پہ کرنا شرط ہے بلکہ یہ ساری سنن ہے، لہٰذا آپ کا جب عضو آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے یہ نہیں دھویا تھا تو آپ بعد میں صرف وہی عضو دھوئیں گے اگر بیچ میں کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی، تو لہٰذا صرف وہی عضو دھوئیں گے، پورا وضو آپ کو دہرانے کی یعنی کہ ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے ہماری بہن کے یہ سوالات ہیں 4-5۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا ہے کہ امام صاحب ہیں پاکستان میں تو ان کو تنخواہ جو دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے وہ دینا چاہ رہے ہیں، دوسرا ان کے لیے رہائش بنانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کے لیے کوئی وہاں چھوٹا مدرسہ بنانا، کیا زکوٰۃ کی رقم سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ کے لیے کیونکہ قرآن پاک نے جو اس کے مصارف ہیں خاص کر دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین کی جو آیت ہے اس سے مصارف خاص ہو گئے، لہذا انہی مصارف میں ہی زکوٰۃ بطور تملیغ استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا نہ ہی زکوٰۃ کی رقم سے امام صاحب کی تنخواہ دی جائے گی، اگر زکوٰۃ کی رقم سے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور نہ ہی امام صاحب کے لیے رہائش زکوٰۃ کی رقم سے بنائی جائے گی، اگر بنائی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، اور نہ ہی اسی طرح مدرسے کی کسی بلڈنگ پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مصارف قرآن نے متعین کر دیے، انہی مصارف میں زکوٰۃ استعمال ہوگی، اور بطور تملیک یعنی ان کو مالک بنا کر وہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اگر وہ کسی اور مصرف میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں بطور تحفہ یا بطور ثواب، لیکن وہ پورا جو پروسیس ہے زکوٰۃ کا وہ فالو کرنا ضروری ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ان کا اگلا سوال ہے جی، انہوں نے کفن کا کپڑا جو ہے وہ دینے کی نیت کی تھی کہ میں پورا تھان دوں گی، پھر وہ درمیان میں کوئی وقت گزر گیا وہ نہیں دے سکی، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی جگہ پہ رقم جو ہے وہ صدقہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی بالکل، اس کی جگہ پہ آپ نلکا بھی لگا سکتی ہیں، دوبارہ کفن بھی دے سکتی ہیں، یا کسی اور ضرورت میں وہ طور صدقہ نافلہ وہ رقم آپ دے سکتی ہیں، کیونکہ نیت کرنے سے آپ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہوتی، صرف آپ اپنے آپ کو یعنی ایک اچھی نیت کر کے اس کا ثواب پاتی ہیں، اور بعد میں اگر آپ نیت بدلتی ہیں تو اس میں شرعاً آپ کو اختیار ہے، لہذا آپ بدل سکتی ہیں، کیونکہ نیت سے منت کے الفاظ یعنی منت یا جو نظر کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہوتی، جب تک نظر اپنے اوپر واجب نہ کر لی جائے، جب تک منت مان نہ لی جائے، اس وقت تک آپ اپنے یعنی مصارف کو بدل سکتے ہیں، کسی اور مصرف میں بھی آپ نیت دوبارہ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔
جی ان کا اگلا سوال ہے جی کہ جو کلمہ شریف کا آپ نے ورد بتایا تھا کہ 70,000 بار پڑھا جائے، تو کہتے ہیں کہ جی عام طور پہ ہمارے جو رواج ہے وہ 1.25 دفعہ ہے، یعنی 1,25,000 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے یا؟ جو 70,000 بار کلمہ شریف ہے اس کے بارے میں تو حدیث موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 70,000 بار کلمہ پڑھتا ہے اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ پڑھا جاتا ہے اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح مشکات میں اس حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں اصال ثواب کے موضوع میں۔ اور لیکن 1.25 کے حوالے سے، کیونکہ گڑ جتنا ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے، اچھا ہے 1.25 کا تعداد بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی ہے۔ لیکن آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، اچھی بات ہے کہ 1.25 بار ہم کلمہ شریف پڑھیں۔ رواج ویسے یہی ہے، عمومی طور پہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ جی اگلا سوال انہی کا یہ ہے کہ سورہ ملک کی فضیلت صرف رات کو پڑھنے سے ہے یا قبرستان میں بھی جا کر پڑھیں گے تو وہی جو فضائل بیان کیے گئے وہی ثواب ملے گا؟ جی بالکل، سورہ ملک کبھی بھی پڑھی جائے تو اس کی جو فضیلت ہے سورہ ملک یعنی وہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یہ بیان ہوا حدیث پاک میں، حدیث صحیح کے اندر۔ تو وہ جب بھی آپ پڑھیں، بلکہ کثرت سے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، تو اس کی زیادہ ہی فضیلت ہے، وہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ اس کے لیے کوئی پلیس شریعت نے مختص نہیں کی، اسپیسیفائڈ نہیں کی کہ آپ قبرستان پڑھیں گے یا آپ گھر پہ پڑھیں گے یا آپ مسجد میں پڑھیں گے۔ آپ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، قبرستان میں موقع ملتا ہے تو آپ سورہ ملک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ جی ان کا اگلا سوال ہے کہ لوگ جاتے ہیں جب میت پہ تو وہاں پہ عمومی طور پہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، کچھ پست آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو کہ بلند آواز سے پڑھنا جب کافی لوگ ہوں تو وہ بہتر ہے یا پست آواز سے پڑھنا بہتر ہے؟ جی بہتر اور شرعی مسئلہ یہی ہے، جب کئی لوگ قاری قرآن ہوں یعنی قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس مجلس کے اندر سب کا آہستہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سننے کا حکم ہے، لہذا اب غور سے سن تو کوئی نہیں رہا، سب پڑھنے میں مصروف ہے۔ اب وہاں پر علماء نے یہ کہا کہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان ہی تک پہنچے، کسی تک نہ پہنچے کہ یہ قرآن کا حکم اس پہ لاگو نہ ہو، ورنہ اس پر ضروری ہے کہ وہ سننے کی نیت سے آیا تو وہ سنے، وہ پڑھے نہ، پڑھے گا تو وہ سنے گا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ غور سے سنو، قرآن نے تو اس پہ ایمفیسائز کیا ہے، لہذا قرآنی حکم کے خلاف ہوگا۔ لہذا جب اجتماع یا کسی محفل میں ہم اکٹھے پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ میت جب غسل دے دیا جاتا ہے تو اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں، رواج بھی یہی ہے، تو ایسی صورت میں سب پر آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے دونوں کالرز کے خوبصورت جوابات عطا فرما دیے ہیں۔ آپ بھی اگر کال کرنا چاہیں کال کر سکتے ہیں، لائیو کال کا نمبر آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے 0121، اس نمبر پہ کال کریں اور سوال پوچھیں، انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب اس پہ آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب اگلا سوال ہے، آج کل یہ کرپٹو کرنسی کا جو ٹریڈ چل رہا ہے، جو سٹاک مارکیٹ چل رہی ہے، اس میں یہ بزنس کرنا کیسا ہے؟ جی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے مختلف علماء اور فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ صحیح، کچھ کہتے ہیں کہ میں نام لیے بغیر بیان کر دیتا ہوں سب آراء کو۔ ایک عالم صاحب مفتی صاحب نے اپنی تحقیق کے مطابق کہا کہ کرپٹو کرنسی ان ممالک میں جائز ہوگی جن ممالک میں یہ لیگیلٹی کے حوالے سے صحیح ہے، یعنی اسے لیگل رائٹ مل چکا ہے، تو یہ ایک کرنسی ہوگی۔ اور ایک مفتی صاحب نے اسے مطلقاً ناجائز قرار دیا کیونکہ اس میں فزیکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور بے کے اندر بھی، بے شرع کے اندر جس چیز سے آپ خریدتے ہیں اس کا فزیکل کوئی نہ کوئی وجود ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں مثال دوں، یہ پین میرے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کا فزیکل کوئی نہ پریزنس ہے، اور جس چیز سے اس کو آپ نے خریدنا ہے تو وہ اس کی بھی فزیکل کوئی نہ کوئی پریزنس ہونی چاہیے، جیسے کہ نارمل کرنسی آج کل ہم یوز کرتے ہیں پاؤنڈ کی، اور اس کے علاوہ ان سب کا فزیکل وجود ہے۔ تو انہوں نے کہا مطلقاً ناجائز ہے کیونکہ اس میں بے شرع کی جاتی ہے اور اس کا فزیکل پریزنس نہیں ہے۔ اور ایک مفتی صاحب نے اس پر یہ تحقیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کیونکہ کرنسی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے عموم بلوا،
उर्फ हो जाना। अब कागज़ की करेंसी को भी कब पहले हम मानते थे, और इसी तरह अभी डिजिटल करेंसी आ रही है। डिजिटल करेंसी में हम सारी ट्रांजैक्शंस जो है बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो सारे सिर्फ नंबर ही होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, कहाँ हम फाउंड दे रहे होते हैं। कहा कि क्योंकि उर्फ हो गया है, तो उर्फ की वजह से उलमा ने उसे उस पर जवाज़ के फतवे दिया। सैयद आला रहमतुल्लाह तआला का पूरा रिसाला है, क्योंकि उस पर उर्फ हो चुका था। तो अगर क्रिप्टो करेंसी में उर्फ हो जाता है तो इसके जवाज़ में कोई शुबा नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी एक उसी तरह करेंसी होगी जिस तरह नॉर्मल डिजिटल करेंसी दीगर चल रही, जिसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मेरी राय इस तमाम आरा को पढ़ने के बाद जो हमारा सेमिनार हुआ लास्ट टाइम, मैंने इस पर जो एहतियाती राय ये कायम की है कि अभी ज़्यादातर बल्कि अक्सरियत उलमा की यही राय है, बिकॉज ऑफ बैक शराइत और जो इस्लाम ने कानून बयान किए वो इसमें नहीं पाए जाते, लिहाजा इससे अवॉइड करना अभी बेहतर है। हाँ, जब इसको वाकई ही लीगैलिटी मिल जाए, आपका तहफ़्फ़ुज़ इसमें हो जाए और उसके बाद इसका उर्फ हो जाए, तो फिर बिल्कुल इसके जवाब में कोई शुबा नहीं रहेगा। लिहाजा अभी अपने आप को रिस्क में न डालें, ऐसे इन्वेस्टमेंट न करें कि जिसमें आपको बाद में खसारा हो। इसमें मुसलमानों को खसारा भी हुआ है, कईयों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई है जो इस पे तजुर्बा नहीं रखते थे। लिहाजा अपने आप को खसारे में न डालें। अभी ऐसा इसका जवाज़ पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया, और जब इसका उर्फ हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके जवाब में कोई शुबा नहीं रहेगा। इसमें कुछ जी हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? जी मैं ज़हीर बदामी लंदन से बोल रहा हूँ। जी ज़हीर साहब, पहले भी फ़ोन किया था, एक सवाल का जवाब रह गया तो मैंने कहा दोबारा फ़ोन कर लूँ। जी जी, कौन सा सवाल रह गया आपका जी? तो सेहत के लिए कोई वजीफा बताएं, और हमारे किसी अजीज का कोई ऑपरेशन रहने वाला है तो उसके लिए कोई जल्द सेहत याबी के लिए वजीफा बता दें। जी ठीक है जी। अब मुफ्ती साहब जी इंशाल्लाह सेहत के लिए आपने ज़हीर बदामी साहब ने सवाल किया है। सेहत के लिए या सलाम पढ़ना बहुत मुजर्रब है। हमारे फ़ुक़हा, हमारे उलमा किराम ने इसकी यानी बड़े फ़ज़ाइल और चीज़ें बयान की हैं कि जो भी ये वजीफ़ा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे शिफ़ा अता फ़रमाता है, सलामती अता फ़रमाता है। या सलाम डेली 111 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, और जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी पढ़ें, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। माशाल्लाह। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, मेरा सवाल ये है कि जब कोई वफात पा जाता है तो हम अफसोस के लिए जाते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, बैठे तकरीब पहली दफ़ा पढ़ लिया, अगर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद दोबारा पढ़ रहे हैं या तीसरी दफ़ा, इस पर कोई हर्ज है? ये सही या गलत है? जी जिस तरह हमारा अमूमी रिवाज है जी, ठीक है। आप देखते रहे, मुफ्ती साहब जवाब देते हैं जनाब। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर जी। जी मुफ्ती साहब ये सवाल। जी बिल्कुल, आजकल हमारे यहाँ रवाज यही है कि फुड़ी कहते हैं गालिब मीरपुरी ज़बान में। वो हम बैठे होते हैं तो फातिहा शरीफ के लिए हाथ उठाए जाते हैं, और फिर दोबारा फिर कोई आ जाता कहता है दुआ करें। तो जितनी बार भी सूरा फातिहा पढ़ें, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ें, और उसका सवाब हम मैयत को भेजते हैं, तो ये मैयत के लिए अच्छा है, बेहतर है। हमें बार बार पढ़कर इसाल करना चाहिए। चलो इस बहाने एक रवाज बन गया है तो रवाज अच्छी चीज़ का है, मकसद दुआ करना होता है, मकसद दुआ है, बिदअत हसना है, और इसमें मैयत का भी फ़ायदा है। तो अच्छी बात है कि इधर उधर की बातें लगने से बेहतर है सूरा फातिहा और कुल हु अल्लाह शरीफ बार बार पढ़ी जाए। ये तो अच्छा रवाज है। सही, माशाल्लाह। यानी पढ़ लें तो कोई इसमें बार कोई जी हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब मेरा सवाल ये है कि नमाज अशराक सूरज तुलू होने के बाद कितनी देर बाद पढ़नी चाहिए? अशराक की नमाज सूरज तुलू होने के बाद कितनी देर पढ़नी चाहिए, बाद पढ़ना चाहिए? ठीक हो गया जी। अभी सवाल है जी। और सवाल है आपका? कोई नहीं जी, और कोई नहीं जी। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? हाँ जी, मैं मोहम्मद खालिद एडमरा से बोल रहा हूँ। जी मेरे भाई, तो मैंने एक वजीफे का पूछना है, कोई आसान सा वजीफा बताएं मुफ्ती साहब। मेरे एक बिल्डिंग सोसाइटी नेशन वाइड में पैसे थे, वो मुझे जहाँ तक मुझे यकीन है बैंक के अंदर से किसी ने घपला किया है, वो सारे पैसे निकाल दिए। तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे कोई आसान सा वजीफा बताएं। जी ठीक जी। एक और कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से? मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सरवर है मेरा नाम। जी सरवर साहब, सवाल पूछिए।
میں نے پوچھنا تھا کہ کسی زمانے میں 9 گز لمبے آدمی بھی تھے؟ جی میں صرف یہی پوچھنا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. جی ماشاءاللہ. اور کالر ہیں جی ناظرین محترم، ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آ چکے ہیں. قبلہ مفتی صاحب ہمارے بھائی ایک جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جی اشراق کا ٹائم سورج نکلنے سے کتنی دیر بعد ہے؟ جی طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا نماز اشراق اگر کسی نے پڑھنی ہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک انتظار کرے گا، اس کے بعد نماز اشراق پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نماز چاشت بھی پڑھ سکتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. محمد خالد صاحب غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ جی بینک میں رقم تھی، وہ ادھر ہی اندر ہی کی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ اللہ کرے واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ کرے جی، ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کا رزق حلال کے ساتھ جو آپ نے کمائی رقم آپ کو واپس مل جائے. آپ جو وظیفہ کیجئے یہ والا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ بہت آسان وظیفہ ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے مغرب کی تک، اور پھر مغرب کا جب سورج غروب ہو جائے اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے. خاص اولیاء کرام اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے ان کی حاجات کے لیے، تو آپ بھی کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر وہ رقم نہ بھی ملی تو انشاءاللہ اس کا نعم البدل ضرور مل جائے گا، کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عز و جل کوئی ایسا رستہ پیدا کر دے گا کہ اس سے بھی اچھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. ماشاءاللہ جی. محمد سرور صاحب گلاسگو سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی زمانے میں وہ 9 گز کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور پہلے ابو البشر ہیں، پہلے نبی، تو 60 ہاتھ کی روایت ہے. 60 ہاتھ یعنی ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 9 گز سے کافی لمبا بنتا ہے. تو 9 گز سے بھی زیادہ لمبے پہلے افراد ہوا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ تغیر ہوتا رہا، جو بھی تبدیلی ہوئی اور قد چھوٹے ہوتے رہے، تو اب جو ہے 9 گز کا فرد جو ہے شاید نہ پایا جاتا ہو دنیا میں، مشکل ہے. آپ بھی تو قبریں ملتی ہیں، کچھ قبریں ہیں پاکستان میں بھی ہیں بالکل، لیکن افراد نہیں ملتے. جی ٹھیک ہے. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ ہیلو، میں محمد بول رہے ہیں اتھوں. جی ڈاکٹر اجاز صاحب فرمائیے. ایک سوال ہے، ذرا اگر برا نہ مناؤ، میں کسی ٹی وی چینل تے دیکھیا ہے کہ ایک برقع پوش خاتون جیڑی پرانے زمانے دے برقے نے نا، وہ بڑا سا برقع پایا دا ہے، جی انہوں کوڑے مارے جا رہے نے. تے کتوں دی کیڑی شریعت وچ لکھیا ہے کہ ایک خاتون نوں اس طرح کوڑے مارے جان؟ کیونکہ عورت کہندے نے عورت دے ماں دے تلے جنت ہے، عورت دے مختلف روپ نے. تو میں اس قدر اپسیٹ ہویا، میں کہ پوچھاں گا کہ کیڑی شریعت کہندی ہے کہ اس طرح ایک خاتون برقع پوش جیڑی صحیح طرح پرانے زمانے دے برقے نے جی تسی صحیح. جی وہ تہاڈی گل سمجھ آ گئی. کوئی اور سوال ہے؟ بس ادھر اے بڑی پرانی گل ہے، اج دی تے نہیں ہے، تے کم از کم 25 سال پرانی گل ہے سر. جی تانوں اج نظر آئی ہے. چلو ٹھیک ہے، مہربانی سر. جی قبلہ مفتی صاحب، جی سوال ہے کہ جو آج کل میسج بھی کرتے ہیں لوگ جمعہ مبارک کا، اور زبان سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی جمعہ مبارک. عموماً طور پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بعد میں لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جمعہ مبارک. تو یہ حدیث سے ثابت ہے یا عمل صحابہ سے ثابت ہے، یا اس کا کیا کوئی ثواب ہے اس پہ؟ جی جمعہ کو ایام مبارکہ میں شمار کیا گیا، اور جمعہ کو برکت والا بھی کہا گیا، اور جمعہ کو عید مسلمین بھی کہا گیا. یعنی کافی روایات اس پر ہیں کہ یہ برکت والا تو ہے، لیکن ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ کوئی جملہ کہا جاتا رہا جس طرح آج رواج بن گیا ہے کہ جمعہ مبارک کا میسج کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یعنی میں نے نہیں پڑھی، مطلب یہ ہے کہ میں نے روایات، میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری. لیکن جب اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ یہ برکت والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، تو اس میں شرعی طور پر حرج نہیں ہے. کیونکہ اصول فقہ کیا ہے
کہ جس کے بارے میں شریعت منع نہ کرے، جس عمل کے بارے میں، جس رواج کے بارے میں شریعت کی نہیں وارد نہیں ہے، تو کم از کم اس عمل کو ہم اباحت کی کیٹیگری میں لاتے ہیں، یعنی مباح ہے وہ، تو یہ کم از کم جائز ہے، یعنی کم از کم جائز ہے، اس کے نجائز پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں ایک اچھا رواج پڑ گیا ہے، وہ جمعے کو مبارک بار بار میسج کرتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی ربا جو قرآن کریم میں فرمایا گیا، ربا کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، اور موجودہ دور میں جو ربا کی صورتیں ہیں کن کن کاروبار میں یا کس طرح اس کو وہ عام عوام کے سمجھ کے لیے؟ جی، ربا جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں اور سود بھی کہا جاتا ہے، اور انڈیا پاکستان کے بعض علاقوں میں بیاج بھی اسے کہتے ہیں۔ انٹرسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرض پر نفع لینا۔ حدیث پاک میں آیا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو منفعت کو کھینچتا ہے، جر کرتا ہے، تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ جیسے کسی کو آپ نے 5,000 دیے اور کہا کہ اتنی مدت کے بعد آپ دیں گے تو اس کے ساتھ 1,000 اور ملا کے دینا، 6,000 قرض پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ نفع لے رہے ہیں، تو یہ ربا ہے۔ تو ربا کو حرام قرار دیا گیا، اس کا ادنا گناہ، یعنی ادنا گناہ تو ادنا ہوتا ہی نہیں، لیکن ادنا سے ادنا بھی گناہ اس کا لیں تو یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے 36 درجے بیان کیے، لیکن سب سے ادنا درجہ یہ ہے۔ تو اس قدر سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سود لینے والا اسی طرح جس طرح وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، تو رب سے اعلان جنگ کر کے کس نے کیا نفع لے لینا ہے، یعنی کہ یہ تو بہت، یعنی اٹ ڈزنٹ میک سینس بھی نہیں کرتی یہ چیزیں۔ ویسے بھی ناجائز و حرام اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کاروباروں میں کس طرح سلسلہ یہ پایا جاتا ہے، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میری پارٹنرشپ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 50,000 دے دیتے ہیں ہم، 50,000 پاؤنڈ دے دیا اور اس نے کاروبار کھول لیا، اس کو ضرورت تھی، اور اس کے بعد ہم ایک نفع خاص کر لیتے ہیں کہ میں نے 5,000 پر منتھ آپ سے لینا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم پارٹنرشپ۔ حالانکہ پارٹنرشپ یہ شراکت داری نہیں ہے، شراکت داری میں تو آپ نفع مختص کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شراکت داری میں یہ ہوتا ہے، پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے جو نفع آیا اس میں سے آپ کا ہاف یا جو پرسنٹیج آپ نے طے کیا کہ 10% مجھے ملے گا، 40% مجھے ملے گا، اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے۔ لیکن آج کل بہت ذرا عموم ہے، یہ عام ہے، یہ سود حقیقی سود ہے، کیونکہ مسلمان کے درمیان ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ مسلمان یعنی زید دے رہا ہوتا ہے، عمر لے رہا ہوتا ہے، عمر نے کاروبار کرنا تو یا اس نے گھر لینا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، اور یہ پر منتھ 4,000 2,000 جو بھی اس کا نفع طے ہوتا ہے یہ کر کے لے رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا نفع ہے۔ یہ نفع نہیں ہے، یہ حقیقی سود ہے، کیونکہ آپ نے قرض پر نفع لے رہے ہیں، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور اس کا جدید کئی صورتیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں جس کے اندر اصل میں ربا میں بندہ ملوث ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا، اسے نام کوئی اور دے رہا ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ آج کل بینکنگ سسٹم کے اندر بھی انٹرسٹ کہا جاتا ہے، جب آپ مورگیج لیتے ہیں یا اس طرح کی صورتیں لیتے ہیں تو اس میں فقہ اسلام نے، فقہ حناف نے انٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مال معصوم من جانبین ہونا ضروری ہے۔ انٹرسٹ تب متحقق ہوگا، سود تب متحقق ہوگا، ثابت ہوگا جب دونوں کا مال معصوم ہے، یعنی دوسرے لینے والے کا بھی اور دینے والے کا بھی۔ جبکہ آپ کافر سے لیتے ہیں تو کافر کا مال معصوم کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو وہاں سود تو متحقق نہ ہوا، صرف اتنی بات ہے کہ زیادہ دینا نہ پڑے جس میں نقصان مسلم نہ ہو، لیکن مورگیج میں تو آپ زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر زیادہ دینا پایا جا رہا ہے، لہذا ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ایک گھر کی تمہیں اجازت ہوگی، کیونکہ تمہاری حاجت اصلیہ پوری ہوگی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا فاروق امن صاحب کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ضرورت اور حاجت تو ہماری رینٹ سے بھی پوری ہو رہی، لیکن آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، بہت سی فیملیاں، یہ یعنی میرے اپنے ساتھ اور فیملیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ رینٹ پر بھی گھر نہیں اب ان کو مل رہا، رینٹ پر بھی نہیں مل رہا، سوائے اس کے جو دوست ہے آپ کا، کوئی جاننے والا، کوئی فیملی والا، وہ قربانی دیتے ہوئے چلو یار ہم ایک گھر میں رہ لیں گے، ایک میں آپ رہ لیں، وہ دے رہا ہے، وہ بھی رینٹ پہ دے رہا ہے، وہ بھی احسان کرتے ہوئے رینٹ پہ بھی گھر ملنا مشکل ہے ان کنٹریز کے اندر، اور زیادہ آگے سختیاں ہوں گی۔ لہذا ایک کی جو اجازت دی فقہاء اسلام نے وہ ہماری ضرورت کو سمجھتے ہوئے، اس ملک کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے دی، لہذا ایک تک کی تو اجازت ہے، بقیہ جو ہے
جو بزنس مورگیج کے حوالے سے تو میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کیا جائے. صحیح. یہ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا, یہ جو لائف انشورنس ہوتی ہے خواہ ہول ٹرم ہو یا وہ ڈیتھ پالیسی جو ہوتی ہیں, خواہ مکان پہ لی جائیں, مکان کی وجہ سے لی جائیں یا کسی اور وجہ سے لی جائیں, اسلام میں کیا وہ جائز ہیں, حرام ہیں, مکروہ ہیں, یہ کیا ہے؟ جی بالکل, تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. جی قبلہ مفتی صاحب. جی لائف انشورنس کے حوالے سے میرا ایک تفصیلی فتویٰ موجود ہے, جس طرح مورگیج پر موجود ہے. گوگل پہ جائیں آپ, سیکرز پاتھ ویب سائٹ لکھیں اور لائف انشورنس لکھیں تو شاید پہلا یا دوسرا فتویٰ نکل آئے گا. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اس کے اندر اصل میں لائف انشورنس یہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پاکستان یا انڈیا میں کی جاتی ہے. دارالاسلام کی لائف انشورنس ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پر حکم اس کا ڈیفرنٹ ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 26ویں جلد میں بیمہ پالیسی کے نام سے اس پر فتویٰ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر حکومت کافر کی حکومت لائف انشورنس کرتی ہے یا ایسی کمپنی سے آپ لائف انشورنس لیتے ہیں جو کہ ٹوٹل کفر ہے اور اس میں آپ مسلمان کا فائدہ ہے, فائدہ غالب ہے, یہ نہیں کہ آپ 3-4 قسطیں دینے کے بعد آپ کا سارا مال ڈوب جائے گا, اس میں تو نقصان غالب ہے. اگر فائدہ مسلم غالب ہے تو ایسی صورت میں لائف انشورنس کی گنجائش نکلتی ہے, یعنی اس کا جواز ہے. لیکن عمومی طور پر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ انشورنسوں کو منع کرتے ہیں جہاں پر جبر نہیں پایا جاتا. جیسے کار انشورنس یہاں پر اجباری ہے. اجباری مطلب ہے کہ مجبوراً ہمیں کرنی پڑے گا, ادروائز آپ کار چلا ہی نہیں سکتے, آپ تو گھر بیٹھ جائیں گے. تو جہاں پر جبر نہیں پایا جائے وہاں پر اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے, بہتر ہے بچا جائے. لیکن جہاں پر آپ کو مجبوری ہے بعض اوقات مورگیج لینے کے لیے یا ایک گھر لینے کے لیے اپنی بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے وہ لائف انشورنس کو شرط قرار دے دیتے ہیں یا بلڈنگ انشورنس کو شرط قرار دیتے ہیں, وہاں پر کسی قسم کا جبر پایا جا رہا ہے. لہذا وہاں پر گنجائش نکلتی ہے تو جہاں گنجائش جتنی نکلتی اتنی استعمال کی جائے اور عمومی حالات سے اس سے بچا جائے. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ جو آپ اس کی رباق جی ہمارے ساتھ کالر ہے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں لائن پر ہوں جی. آواز جی آپ بولیں, آپ کی آواز ہمارے پاس آ رہی ہے لائیو, آپ بولیں. جی میں بتا رہی ہوں کہ اگر 4 رکعتاں والی نماز جیڑی ہے فرض یا سنتوں پڑھیاں جائیں, اگر 2 رکعتاں پڑھ رہا تحیات سے بیٹھ رہے ہو تو پھر تسی اگر درود پاک پر لگے جانے ہو بھول جانے ہو تو اس نے بارے چ کیا کیتا جائے کہ سلام پھر چھوڑنا چاہیے یا سجدہ صاحب کس طرح کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ایک تھوڑا جا کوئی صحیح کرنے بتائیے گا. جی بہن کے سوال کا آپ جواب بتاؤ فرما دیں, پھر میں اگلا سوال. جی بہن نے سوال کیا کہ بعض اوقات 4 رکعت کی ہم نماز فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران تشہد پڑھتے ہیں, جب ہم مڈل تشہد میں بیٹھتے ہیں 2 پڑھنے کے بعد اور ورسولو پہ ہم نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہم بھول سے درود پاک بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں حکم شریعت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یاد آئے کہ آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں, دوسرا تشہد آپ کا پہلا تشہد ہے, آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. اور آپ پر ضروری اور واجب یہی تھا کہ ورسولو پہ کھڑے ہوں, لیکن اس میں تاخیر ہو گئی ہے اور جب تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کا واجب ہو چکا ہے. آپ نماز توڑیں گی نہیں, نہ ہی 2 پر سلام پھیریں گی, کیونکہ اپنے اعمال کو باطل کرنے کے حوالے سے قرآن نے نہیں وارد فرمائی, لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. لہٰذا عمل جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اچھا عمل ہے, اس کو باطل نہیں کرنا, نماز نہیں, آپ نے سلام نہیں پھیرنا, بلکہ آپ کو جہاں یاد آیا آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, کیونکہ آپ سے جو تاخیر ہوئی ہے وہ بھولے سے ہوئی ہے, اور بھولے سے تاخیر جتنی ہوئی ہے جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ سجدہ سہو سے پورا ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ سجدہ سہو کریں تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ. قبلہ مفتی صاحب, یہی جو سوال ہمارا تھا کرپٹو کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ کا, اس میں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو آپ کو گارنٹی دیتی ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں ہمارا وہ آج کل جو وہ چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ انٹیلیجنٹ, اس کو وہ بولتے ہیں غالباً, تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ہمارا یہ پیکج لے لیں گے تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جی آپ وہ آٹومیٹک چل رہا ہوگا, آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا. کیا وہ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جی ایسی صورت کے اندر بھی, جیسے کہ میں نے کرپٹو کے حوالے سے ابھی اپنی رائے ایک متعین کی ہے, کیونکہ آراء مختلف ہیں جو لاسٹ سیمینار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا,
تو میں نے یہی کہا ہے کہ ابھی اس سے مطلقاً بچا جائے، صحیح، اور جب تک اس کا کوئی اس طرح کا خاص عرف نہیں بنتا اس وقت تک بچا جائے۔ اگر اس میں آپ کو 100% نفع ہو رہا ہے، مسلمان کا فائدہ ہے، اور دینے والی کافر یعنی سارے جو پیچھے ایجنٹ جو بھی کام اس کے مالک ہیں وہ کفر کے ساتھ آپ کا ہے، تو اس میں گنجائش نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ اس پر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس سے بچا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے کہ گھر میں اگر کسی نے کتا رکھا ہوا ہے جی اور عام طور پہ اس کا جسم جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، یعنی کپڑے وغیرہ کے ساتھ یا جسم کے ساتھ، تو کیا کتے کا جسم جو ہے لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی، کتے کا جسم لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک، اور کتے کی جو انٹل یا انلیس اس کا لعاب، اس کا جو سلائیوا ہے وہ ٹچ کرے، مثلا عموماً کتا جو ٹچ کرتا ہے نا تو پہلے منہ ہی لگاتا ہے، عموماً منہ لگاتا ہے، وہ اس کی جو عادت ہے۔ تو اگر اس کا منہ لگتا ہے اور اس کا سلائیوا آپ کو ٹچ کر جاتا ہے، آپ کا کچھ کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، تو وہ کپڑا آپ کو اس جگہ سے دھونا ضروری ہے، اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور جسم اس کا لگنے سے اگر رب کر رہا ہے یا رب کر گیا ہے، اس کا جسم لگ گیا ہے، تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ کتا گیلا ہو، گیلا کتا بھی لگ جائے، اگر اس کے جسم پہ کوئی اور نجاست نہیں ہے ظاہری طور پر، تو اس سے بھی جسم ناپاک اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی بعض اوقات کنسپشن ہمارے علمی حلقے میں یہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں گیلا ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے اور سوکھا لگ جائے تو نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے اسی طرح کہ کتا نہا کر نکلا ہے تو وہ اپنا جسم کو جھاڑتا ہے تو اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، چھینٹے پڑ گئے ہیں۔ اگر پانی اس کا صاف تھا جس میں اس نے نہایا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے چھینٹوں سے بھی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس کا لعاب اگر اس نے پانی میں منہ پہلے مار لیا تھا اور اسی پانی میں یہ نہایا ہے، اب پورا کا پورا پانی کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک ہو گیا، اور منہ مارتا ہے تو ایسی صورت میں پورا ناپاک ہو گیا، اور اب اس کے چھینٹے بھی ناپاک ہو گئے۔ تو لہٰذا یعنی اس کا اگر ہم خلاصہ اس پورے جواب کا نکالیں تو یہی اوائڈ کیا جائے، بچا جائے۔ لیکن خشک جسم اگر لگ جاتا ہے تو اس میں تو شورٹی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو آپ کا یعنی کہ کپڑا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، اس کا صرف لعاب سلائیوا ناپاک ہے، اس سے بچا جائے۔ جی ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ آج بھی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سوالات جتنے بھی آپ لوگوں نے پوچھے ہیں انتہائی خوبصورت جوابات بھی عطا فرمائے ہیں، اور یقیناً جتنے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب اس سے معزوز ہو رہے ہیں، اور سب کو ماشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں، آپ مزید اس پہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ کال کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 012118451845، اس نمبر پہ کال کریں، یا اس کے ساتھ ٹیکسٹ میسج کر کے بھی آپ اگر اگلے پروگرام میں اپنا سوال جو ہے اس کو شامل کرنا چاہیں تو کسی وقت بھی یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 0798070013، اس نمبر پہ کسی وقت بھی آپ میسج لے کر بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو اگلے پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت آج بھی اپنی تمام جتنے بھی سوالات پوچھے گئے اس پہ وضاحت فرمائی ہے۔ آخر میں محرم شریف کی برکت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، جی کالر آگے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کا پروگرام تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں نے بس چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا کہ اگر انسان سفر پہ ہے اور اس کی قصر نماز وہ قضا ہو گئی ہے، تو اب اس نے اپنے مقام پہ واپس آ کر پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے؟ جی ٹھیک ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت بہتر جی۔ یہ قبلہ مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ، بہن کا سوال بہت علمی سوال ہے اور اچھا کوشچن ہے کہ مسافر جب سفر کر رہا ہوتا ہے، حالت سفر میں اس کے اوپر نماز قصر یعنی 4 کو 2 پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو اگر اس کی نماز قصر قضا ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں جب واپسی اپنے مقام پہ پہنچے گا، کیا وہ قصر کو قصر ہی پڑھے گا یا وہ پھر پورا پڑھے گا؟ تو ایسی صورت میں فقہائے احناف نے اس کا جواب اپنی کتابوں کے اندر تفصیل سے دیا ہے، دلائل سے دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قصر ہی پڑھے گا۔ جو نماز جس طرح قضا ہوئی، جس حالت میں قضا ہوئی، اگر وہ قصر کے طور پر قضا ہوئی ہے تو جب اس کی قضا ادا کی جائے گی تو قصر ہی پڑھی جائے گی، اور اگر
وہ حالت اقامت میں قضا ہوئی تھی. اقامت مطلب کہ وہ مقیم تھا، عام حالات میں تھا، نارمل حالات میں، تو اس پر 4 اس پر واجب ہوتی ہیں، 4 رکعتیں پوری واجب فرض ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں قضا ہوئی ہے تو پھر اسے جب پڑھنا ہے تو اسے 4 ہی پڑھنا ہے. قصر والی کو قصر ہی پڑھیں گے اور پوری جو قضا ہوئی اس کو پورا ہی پڑھا جائے گا. یہ اس حوالے سے رول ہے. قبرستان کے اندر بندہ موجود ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں قبرستان کے اندر؟ جی، قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک ہیلا کر لیا جائے. کوئی چیز سترا رکھنا ضروری ہے. سترا مطلب کوئی چیز آگے ایسی کھڑی کر دی جائے، پتھر رکھ دیا جائے، کم از کم 1 ہاتھ اونچا ہو اور 1 چھوٹی انگلی کے برابر وہ موٹا ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی، کوئی چیز اگر آپ نے رکھ لی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو قبرستان میں بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں. لیکن ویسے حدیث پاک میں مقابر میں اور اسی طرح ہی حمام اور اسی طرح جو نجاست کی جگہ ہیں، بیڑ بکریوں کے باڑے ہیں، ان میں یعنی کہ نماز پڑھنے سے منع کیا. مقابر جہاں قبریں ہوں اس لیے منع کیا گیا کہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر وہاں پر جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح کا تخیل نہیں پایا جا رہا اور آپ سترا رکھ کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے، کچھ ضرورت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. بہت سونا پروگرام ہے. تو سونا جی مفتی صاحب رکھ بھی سلامت عرض کرے. جی ضرور. مولانا صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے جی غیر مقتض سنتا نہیں ہونی نا، اثر نہیں ہوئی یا اشعار نہیں ہوئی جی، انہیں سنتا نہیں نیت کس طرح ہونی چاہیے؟ جی جی ٹھیک. میں آلے آواز بند کی ہمیں آواز کھولیں دیا اس کی بات دسی آئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک جی بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ. ناظرین محترم، اسی طرح آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں، پوچھتے رہیں، کال کریں یا پھر اگر ٹیکسٹ میسج کر کے آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ میسج پہ بھی آپ کے سوالات آ رہے ہیں تو آپ میسج کے ذریعے بھی، اور دوران ویک بھی اگر آپ کسی وقت میسج کرنا چاہیں تو نمبر آپ کو موبائل کا نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ ٹیکسٹ کر کے دوران ویک اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں منڈے اور تھرسڈے، یہ 2 پروگرام ہمارے ویک میں ہوتے ہیں، تو اگلے منڈے کو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اس میں شامل کر لیا جائے. جی قبلہ مفتی صاحب، یہ غیر مقتض سنت جو ہے اس کی نیت، کیا کوئی ڈیفرنس ہے اس میں عام نیت میں اور غیر مقتض سنت؟ نہیں، بالکل ڈفرینس نہیں ہے. غیر مقتضی سنتیں نوافل کی حیثیت میں ہوتی ہیں. آپ نفل کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز نفل، اور آپ لفظ سنت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اصل میں وہ سنت ہے لیکن غیر موقدہ ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز سنت. صحیح. تو اس میں موقدہ یا غیر موقدہ کا لفظ اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ ویسے بھی ضروری نہیں، موقدہ میں بھی لفظ موقدہ کا اضافہ کرنا ضروری نہیں. 4 سنت کہہ دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بلکہ غیر موقدہ کو تو نفل کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کیونکہ اس کی اصل حیثیت نفل کی ہوتی ہے. لہذا دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. اور نیت اصل میں ہے ہی دل کے اندر جو افرم اٹینشن ہے اس کا نام ہے. منہ سے لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی ضروری ہے نہ اس کی، یعنی کہ ہاں صرف بہتر فقہا نے لکھا ہے منہ سے کہہ لیں تو اچھا ہے تاکہ آپ کے دل اور زبان دونوں میں ایک چیز آ جائے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. دل میں اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں تو بس دیٹس اٹ، اٹس انف. اسی طرح اگر فرض نماز بندہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس نے آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز کا وقت ہے، نماز شروع کر دی ہے، زبان سے نیت نہیں کی، تو اس کا کیا نماز اس کی ہو جائے گی فرض نماز؟ جی اس لیے ہو جائے گی اگر اس کے دل میں نیت موجود ہے. کیونکہ گھر سے وہ چلا ہے کس نیت سے چلا ہے کہ وہ فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے. اگر درمیان میں فاصلہ اجنبی نہ ہو، ہمارے فقہا نے یہ عبارت لکھی ہے فاصلے اجنبی. فاصلے اجنبی میں ایسی کام میں مشغول نہیں ہوا کہ جو نماز کے لوازمات سے نہیں ہے. مثلا نماز کے لیے آ رہا ہے، بیچ میں کسی سے سودا خریدنے میں مصروف ہو گیا تو اب فاصلے اجنبی آ گیا. اب اس کو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے، دل میں مستحضر ایٹ لیسٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہی نیت جو گھر سے اس نے کی تھی وہی نف ہے. دوبارہ مسجد میں آ کے بھی نیت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، فرض اس کے ادا ہو جائیں گے. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب. آج ہمارا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے تمام سوالات پہ جوابات عطا فرمائے. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، ناظرین محترم آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ کال بھی کرتے ہیں، خوبصورت آپ سوالات پوچھتے ہیں. دیکھتے رہیں اور پوچھتے رہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے
کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان سے پوچھیں جو جاننے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب ہمیں خوبصورت معلومات عطا فرماتے ہیں دین کے حوالے سے۔ دین کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضرورت کے مطابق فرض بھی قرار دیا گیا، اس لیے ضرور پوچھا کریں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اسی دعا کے ساتھ کہ مولا کریم ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے، ایمان میں بھی برکت عطا فرمائے، اور قبلہ مفتی صاحب سمیت ہم سب کو بروز عشر پاک نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔